مشکل بنا. ایک طالب علم نے کہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں لیکن میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا دل بھی لگ جائے اور میں دنیا کے امتحان اور آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب ہوتا رہوں. اللہ ایسا ہی کرے، کامیاب کرے اللہ پاک. یہ تو سارے بچوں کی بات ہے، سارے بچوں کی بات. پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ناراض بھی ہوتے ہیں، روٹ بھی جاتے ہیں. تو کوئی وظیفہ تو یہ ہے نا کہ یہ جو علم حاصل کرنا نا، یہ علم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا. میں صاف کہتا ہوں جن کی توجہ بٹی ہوئی ہے، کوئی کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی برے خیالات میں، علم نہیں آ سکتا. علم وہ نور ہے جو اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں. یہ صاف بات ہے، علم نہیں آئے گا. آپ اور چیزیں سوچ رہے ہیں، گندے خیالات میں پھنسے، علم کیسے آئے گا؟ علم اس طرح ملتا ہے کہ مدینہ شریف میں ہاتھی آیا، امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یار نیا جانور آیا ہے، یہاں کے لوگ جاؤ دیکھ لو. سارے چلے گئے، یحییٰ نہیں گئے جن کی موطا مشہور ہے، وہ بڑے شاگرد تھے، سارا اسپین انہوں نے مالکی بنایا، گئے نہیں. آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں آیا دیکھنے گیا؟ کہنے لگا امام صاحب میں اسپین سے ہاتھی دیکھنے کے لیے یہاں آیا، میں علم کے لیے. آپ نے فرمایا تو ہی میرے علم کا وارث ہو. واقعی اس نے ساری دنیا کو رنگ دیا اپنے علم کے لیے. تو بھائی صاحب بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد نے وکیل نے کہا شافعی علم معصیت کاروں کو نہیں ملتا، جو گناہ میں پھنس جاتے ہیں ان کو اللہ پھر یہ علم نہیں دیتا. وہ پڑھے نہ پڑھے ان کا خیال اور طرف ہوتا، یاد کیا کرے. باقی وظیفے کے لیے یاد ہے خیالات پاک کریں، وظیفہ یہ پڑھیں. اگر بچے نہیں پڑھتے ان کے ماں باپ پڑھیں. سورہ ابراہیم، سورہ یوسف کے بعد سورہ ابراہیم کی پہلی 4 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہاں تک ایک بار پڑھیں صبح، ایک بار شام. اور جو کولر وغیرہ نا جس کا پانی سارے بچے پیتے ہیں اس پر پھونک مار سب پئیں، علم کا شوق بھی ہوگا انشاءاللہ، اور جو پڑھیں گے یاد بھی رہے. اور ایک کام یہ کریں سارے بچے عالم بھی اور پڑھنے والے بھی کہ ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ لیں اور یا قویو اللہ کو آواز دیں کہ تو قوی ہے، میرا حافظہ بھی قوی. یہ 11 بار پڑھیں انشاءاللہ یاد بات ٹھیک رہے گی. کریں، اللہ مدد کرے، فضل فرمائے.